معزز و مکرم سامعین و حضرات، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری ایام عنقریب یہ ماہ مقدس اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یقیناً جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا لیا، تو یقیناً وہ کامیاب۔ اور اس مہینے کے اندر جس نے روزہ رکھا اور اس روزے کی حالت میں جب آخری وقت میں، دن کے آخری وقت میں انسان کے منہ سے ایک عجیب سی سمل آتی ہے، بو آتی ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کو وہ بو مشک سے زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ، کستوری اس سے بھی زیادہ محبوب۔ اور پھر کتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، صدقات، خیرات، قربانیاں، ساری عبادات جن کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، بدلے میں اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ جہاں بھی ذکر ہے اعمال صالحہ کا، وہاں ذکر ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ آپ قرآن پڑھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، نعمت بے شمار ہیں، لیکن ایک روزہ دار ہے جس نے روزہ رکھا۔ اس روزہ دار کی فضیلت کو اللہ کے پیارے محبوب نے بیان کیا، اور عجیب فضیلت جو کسی اور عمل کے اوپر نہیں۔ نماز بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، حج بہت بڑا عمل ہے۔ جس شخص کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج ادا کیا اور وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم، گناہوں سے بالکل پاک، اللہ فرما دیتے ہیں اس کو۔ بہت بڑا عمل ہے، لیکن جو نسبت روزے کے ساتھ ہے اور جو فضیلت اللہ کے پیارے محبوب نے روزے دار کے لیے بیان فرمائی، وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ فرمایا الصوم لی، اے میرے صحابہ، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ، جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے وہ روزہ میرے لیے ہے۔ الصوم لی، وہ روزہ میرے لیے ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان بھی کیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کو قائم کیجئے کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔
اسی طرح جہاں پر حج کا ذکر ہے تو وہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ حج اللہ کے لیے ہے، جہاں پر جہاد کا ذکر ہے تو وہاں پر ذکر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ تو ہر عمل اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف خاص فرمائی، خاص نسبت فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی کی، وَأَنَا أَجْزِي کی جگہ اجزا بِهِ کر دی، اجزا بِهِ، وَأَنَا أَجْزَا بِهِ، لفظ ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، لیکن کسی نے پڑھ لیا وَأَنَا أَجْزَا بِهِ، تو اس کا ترجمہ بنا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزہ دار کا اجر میں خود ہوں، روزہ دار کا اجر میں خود ہوں، اللہ خود اجر بن رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔